لیسن کو پڑھانا ہے آپ نے تختی نمبر 2 کو اس بات کا خیال کرنا ہے کہ ان کو حروف مفردات کی طرح الگ الگ پڑھانا ہے آپ نے. ایسے نہیں پڑھانا الف اور لا با، ایک تو ایسے نہیں پڑھانا، نہ ایسے پڑھنا ہے آپ نے لا با لا، بلب ایسے نہیں پڑھنا. ایک تو یہ بات. تو پھر پڑھنا کیسے ہے؟ پڑھنا ایسے ہے کہ جیسے ہم نے حروف مفردات کو پڑھا تھا نا، جیسے یہ ہے با تا سا نون، جیسے ہم نے وہاں پڑھا تھا نا پہلے سبق کے اندر فرسٹ لیسن میں، تو ایسے ہی ادھر پڑھنا ہے. ہم نے الگ الگ کر کے جدا جدا پڑھنا ہے اور مکمل پڑھنا ہے، ہاف ہاف نہیں پڑھنا. مثلا ایسے پڑھیں لام، یہ ہے لام الف، لام الف. پھر یہ سیکنڈ یہ ہے لام الف، لام الف. اور یہ با الف. تو اس طریقے سے جو ہے آپ نے ٹیچ کرنا ہے، اس طریقے سے آپ نے سیکھنا بھی اور سکھانا بھی ہے. یعنی ہر حرف کو آپ نے الگ الگ پڑھنا ہے. جیسے یہ ہے با لام با. اگر کوئی ایسے پڑھے گا نا بچہ، یا کوئی ایسے پڑھائے گا کوئی ٹیچر کسی کو، کوئی سینئر اپنے جونیئر کو ایسے پڑھائے الف لا با، تو یہ غلط. اگر ایسے پڑھائے لام الف با الف، تو یہ بھی غلط ہوگا، اصولاً غلط ہوگا. تجوید کی روح سے یہ غلط ہے. تجوید کی روح سے ہر حرف کو پورا پڑھیں. تو پورا پڑھنے کے لیے ہم بولتے ہیں لام الف، لام الف. اور تجوید کے خلاف یا اصول کے خلاف جلدی جلدی سکھانے کی کوشش کرنا، جلدی پڑھنے کی کوشش کرنا، وہ یہ ہوتا ہے لام الف با الف، لام الف با الف. تو ایسے نہیں کرنا، آپ نے بالکل ایسے نہیں کرنا. آپ تھوڑا پڑھ لیں، جب بھی قرآن پاک کو اٹھائیں تھوڑا پڑھیں، اچھا پڑھیں، نیٹ اینڈ کلین پڑھیں، صاف ستھرا پڑھیں، صاف ستھرا پڑھائیں، ورنہ تیز پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. ٹھیک ہے؟ تو تیز نہ پڑھیں. عربی زبان خاص طور پر جب ہم قرآن پاک کی زبان پڑھیں گے نا قرآن پاک کو، تو اس کے اندر تو بالکل جلدی قابل قبول ہی نہیں ہے، اس کی معافی نہیں ہے. اس کو سلو اور صاف ستھرا کر کے پڑھنا ہے. تو یہ دیکھ لیں، اس کو پڑھنا ہے لام الف، لام الف. جب بھی آپ پڑھیں یا پڑھائیں یہ بات یاد کر لیں کہ آپ نے ہمیشہ ایسے ہی پڑھنا ہے، پڑھانا ہے. چاہے 4 لفظ پڑھیں، چاہے 2 لفظ پڑھیں، ورنہ قاعدے کو بند کر کے آپ رکھ دیں. تو 8ویں نمبر پر یہ چیز آتی ہے کہ جب ان کو پڑھنا ہے ہم نے ایک تو الگ الگ پڑھنا ہے، جیسا کہ اردو زبان میں تو نہیں ہوتا اور انگلش زبان کے اندر بھی ایسا نہیں ہوتا. اردو میں ہم اس کو ایسے پڑھتے ہیں لام الف لا، لام الف لا، بے الف با، اور بے لام بے بلب، بے لام زبر بے لب بلب. تو وہاں اردو میں ہم علیحدہ علیحدہ نہیں پڑھتے ان کو، بلکہ جوڑ کر پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، جوڑ کر. ٹھیک ہے؟ چاہے ان کا دوسرا لیسن ہو اردو میں یا انگلش میں، تو چاہے تیسرا لیسن ہو، جو بھی ہو، تو جب وہ الفاظ بنائیں گے تو ان میں جوڑ کر بولا جاتا ہے. انگلش میں بھی جوڑ کر، APPLE ایپل، APPLE ایپل. تو جوڑ کر ایک لفظ بنا کر سامنے رکھ دیتے ہیں. اس لیے وہ دونوں زبانیں اس لحاظ سے بھی آسان ہیں، ایزی ہیں. لیکن عربی زبان کے اندر بتدریج، سلو آہستہ آہستہ، اس کی ایک اہمیت ہے، اس کی ایک قدر ہے، اس کی ایک عظمت ہے، اس کی ایک شان ہے کہ یہ سٹیپ بائی سٹیپ بہت ہی سلو آگے اس میں بڑھنا پڑتا ہے. پھر جا کر انسان اس میں مہارت اختیار کرتا ہے اور پھر انشاءاللہ مزے آتے ہیں عربی زبان کو بولنے کے بھی اور پڑھنے کے بھی. ٹھیک ہے؟ تو عربی زبان اور انگلش اردو میں فرق آپ نے دیکھ لیا
کہ عربی کا یہ لیسن جب پڑھائیں گے تو اس کو لام الف لا نہیں بولنا، بے الف با نہیں بولنا، بلکہ با الف لام الف۔ 8ویں چیز میں بیان کرنے لگا تھا وہ یہ ہے کہ اب جب آپ اس کو پڑھیں گے تو یہ نہیں کہ ود آؤٹ پروناؤنسیشن پڑھنا شروع کر دیں گے، بغیر تلفظ کے، نہیں، تلفظ کے ساتھ پڑھیں گے ود پروناؤنسیشن، اور پروناؤنسیشن سے مراد بھی ہے کریکٹ پروناؤنسیشن، رائٹ پروناؤنسیشن، رائٹ تلفظ کے ساتھ، درست تلفظ کے ساتھ آپ نے اس کو پڑھنا ہے، لام الف، اور خصوصاً یہ لام ہا، اس کو ایسے نہیں پڑھنا لام ہا۔ آپ سوچیں کہ پہلے لیسن میں ہم پڑھ لیا تو اب یہاں وہ قید ختم ہو گئی ہے، اب ہم الفاظ سیکھنے لگے ہیں، تو لہٰذا کچھ دیر کے لیے تلفظ کو چھوڑ دیتے ہیں اور تلفظ کے بغیر ہی لام ہا بالمبا ہے، اور اسی طرح تاکف سا، تو ایسے نہیں کرنا، بلکہ تلفظ کے ساتھ کریکٹ پروناؤنسیشن کے ساتھ آپ نے ان کو ادا کرنا ہے، بولنا ہے لام ہا۔ تو ان کو تلفظ کے ساتھ پڑھنا ہے، ورنہ اگر آپ ایسا نہیں کریں گے تو مجھ سے سیکھ لیں، تقریباً ایسے 70% سے بھی اوپر لوگ، بلکہ 75 یا 80% آپ کہہ لیں، ایسے لوگ دنیا میں موجود ہیں جو پڑھتے تو سیکھتے تو ہیں تجوید کے ساتھ ہی، تلفظ کے ساتھ، لیکن ان کا عام لب و لہجہ، عام روٹین جو ہے نا قرآن پاک کو تلاوت کرنے کی یا قاعدہ پڑھنے پڑھانے کی، وہ وہی ہو جاتی ہے کہ وہ لام ہا ہی بولتے ہیں، لام ہا، وہ توجہ نہیں دیتے پڑھتے وقت نہ پڑھاتے وقت، صرف اس لیے کہ دماغ خرچ نہ ہو، اپنے دماغ کی بچت کرتے ہیں، دماغ کو سیو کرتے ہیں، اس کا خیال کرتے ہوئے، محنت نہ کرتے ہوئے، اپنے آپ کو بچانے کی خاطر وہ لام ہا بالمبا، اور یا پھر پڑھیں گے با لام با، اور اسی طرح پھر آگے آئے گا سالف با سین۔ تو کئی الفاظ ایسے ہیں جہاں تلفظ بہت ضروری ہو جاتا ہے اور مشکل ہوتا ہے، جیسے نون خا کو نون خا پڑھیں گے، نون خوا، حالانکہ موٹا ہے، اس کو بول نہیں کرتے ہیں۔ اسی طرح یہ تا کیف سا، اس کو تاکف سا، تو یا پھر تو لفظ آتا ہے تو کو تا پڑھ جاتے ہیں اور تا کو تو پڑھ جاتے ہیں، اس طرح ہا کو ہا پڑھ جاتے ہیں۔ تو یہ صرف اپنے جو ہے ذہن کے آرام کے لیے، کہ ہمارا ذہن خرچ نہ ہو، دماغ خرچ نہ ہو، اور ہم جو ہے سرسری طور پر عبور حاصل کر لیں عربی زبان کے اوپر یا قرآن مجید کی تلاوت پر، تو ایسے نہیں کرنا۔ ایک تو تلفظ کا خیال کرنا ہے، دوسرا اس کو معروف پڑھنا ہے، معروف، مجہول نہیں پڑھنا۔ مجہول جو ہے نا وہ ایسے ہوتا ہے جیسے بے کاف تا یا بے الف، یہ غلط ہوگا، ایسے یہ بے سین، یہ سین، تو یہ سین پڑھنا بھی غلط ہوگا، یہ یا سین ہے، با سین ہے۔ معروف یعنی کہ یہی ہے، مجہول نہیں پڑھنا، بے سین نہیں پڑھنا۔ مجہول کہتے ہیں کہ جو لہجہ عربوں کا نہیں ہے، عرب لوگ جو ہیں جیسے پڑھتے ہیں ان کے لہجے میں ہم نے ان حروف کو پڑھنا ہے، جیسے ہم انگلش بڑے شوق کے ساتھ انہی کے لہجے میں پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں نا، تو وہاں تو محنت بڑی ہوتی ہے، یہاں بھی محنت کریں۔ تو یہاں بھی عربوں کا جو لہجہ ہے، لہجے سے مراد مطلب ٹون، اسینٹ، تو عربک اسینٹ یا عربک ٹون کے اندر ہم نے ان کو پڑھنا ہے، لہجے میں پڑھنا ہے۔ اب 9ویں چیز جو ہے وہ یہ آتی ہے اس کے اندر کہ اس سبق کی اہمیت کیا ہے۔ اہمیت، فضیلت آپ اس کی سمجھ چکے ہیں کہ اس لیسن کی اتنی زیادہ اہمیت ہے کہ میرے نزدیک، میرے بھائیوں، یا میرے تجربے کے مطابق، پہلا لیسن بہت اہم ہے، سب سے زیادہ اہم ہے، اور دوسرا پھر یہ اس سے کم اہم، لیکن باقی آنے والی تختیوں سے تمام سے زیادہ اہمیت اسی کی ہے۔ یہ ان تختیوں کی بنیاد ہے، الفاظ بنانے کی بنیاد اب ڈل چکی ہے، اب ہم سیکھنا شروع ہو گئے ہیں، تو اس پر جتنی محنت کی جائے، جتنا اس پر ایکسرسائز کیا جائے اتنا ہی کم ہے۔ تو اساتذہ کو چاہیے، ٹیچر حضرات کو چاہیے کہ وہ اس پر
زیادہ سے زیادہ فوکس کریں، پڑھاتے وقت اس پر زیادہ سے زیادہ ٹائم لگائیں، تو انشاءاللہ ہم بھی لگائیں گے اس کے اوپر. اور ہمارا تو مشن ہی یہ ہے کہ ہم نے اس کو ایسے پڑھانا ہے جیسے اسکول کی کلاس میں یا کلاس سے بھی اوپر ہوم ٹیوشن کے طور پر. جیسے ہوم ٹیوشن سب سے آگے ہوتی نا فارورڈ تعلم کے سلسلہ میں، کمیونیکیشن لرننگ کے سلسلہ میں، ٹیوشن جو ہے ہوم ٹیوشن سب سے آگے ہوتی ہے. ایک ہوتی ہے اکیڈمی ٹیوشن، اور ایک ہوتی ہے اسکول ٹیوشن، اور ایک ہوتی ہے ہوم ٹیوشن. تو ہوم ٹیوشن سب سے اپر لیول ہوتا ہے، سب سے اگلا لیول ہوتا ہے. تو میری جتنی بھی ویڈیوز آئیں گی میں کوشش کروں گا میرے بھائیوں کہ میں اپنے دعوے کے مطابق اپنے آپ کو سچا ثابت کر کے دکھاؤں کہ میں آپ کو ایسے پڑھاؤں جیسے میں اپنے ہی کسی چھوٹے بھائی کو، اپنی والدہ کو، اپنے والد صاحب کو، یا اپنے بیٹے کو، اپنی بیٹی کو پڑھاتا ہوں یا پڑھاؤں گا یا پڑھاؤں گا. تو جیسے اپنے افراد کا انسان خیال کرتا ہے نا، ایسے ہی دوسرے کا بھی خیال کرنا چاہیے. ہاں اگر نہیں پڑھانا تو صاف جواب دے دو بھی نہیں میرے پاس ٹائم ہے، یا میری کوئی مجبوری ہے، میرے مسائل ہیں، میں نہیں پڑھا سکتا، نہ فری میں نہ پیسوں کے ساتھ ہیں. اور یا پھر کہے کہ میں پڑھاؤں گا لیکن کم پڑھاؤں گا 5 منٹ یا 2 منٹ، لیکن کھڑا ہو کر پڑھاؤں گا، محنت کر کے پڑھاؤں گا. تو یہ بہت اہم لیسن ہے. اس کے اوپر ساری بنیاد ہے، ساری تختیاں جو ہیں اسی کا سر چشمہ ہے. اس سے چشمے اب پھوٹیں گے اور عربی زبان کے الفاظ ہمارے سامنے آئیں گے مختلف لب و لہجہ کے ساتھ، اتار چڑھاؤ کے ساتھ. تو ہم انشاءاللہ مزے کریں گے. تو اس لیے اگر مزے کرنے ہیں عربی زبان کے اوپر، اپنی امیج، اپنی عزت بنانی ہے فرسٹ کلاس کے اندر، سکول میں دوسری کلاس، تیسری کلاس، 5ویں کلاس یا میٹرک لیول پر آپ نے اگر اپنی عزت اور نمبر اچھے لینے ہیں اسکول میں بھی، تو میرے بھائیوں عربی قاعدہ نورانی کا یہ دوسرا لیسن اچھی طرح سے پڑھیں. اس پر اساتذہ کو چاہیے کہ اگر اس کے اوپر اکیلے اس تختی کے اوپر 2 ماہ بھی لگ جائیں نا تو کوئی مسئلہ نہیں، زیادہ سے زیادہ 2 ماہ بھی لگا دیں تو کوئی مسئلہ نہیں، پھر اگلا کام بڑا ہی آسان ہوگا انشاءاللہ الرحمن. تو اپنی سابقہ روٹین کے مطابق جو ہے ہم اب جو ہم نے پڑھا ہے اس کی آزمائش کر لیں، اس کی مشق کر لیں، اور ہم جائزہ لیتے ہیں، جائزہ کہ ہمیں کچھ آیا بھی ہے یا نہیں آیا. چونکہ جب کوئی خالص مخلص ہو کر ہوم ٹیوشن پڑھائے گا نا کسی کو، یا آن لائن پڑھائے گا لائیو، تو وہ ایکسرسائز ضرور کروائے گا یا کرواتا ہوگا. تو اس لیے ایکسرسائز کے بغیر میں کبھی بھی کسی کو نئی کوئی چیز پڑھانا چاہتا، اور نہ میرا اپنے آپ کا پڑھنے کا دل کرتا ہے کہ میں ایکسرسائز کے بغیر جو ہے نا آگے چلتا جاؤں، کہانی ساری ختم ہو جائے تو انسان کو پتہ ہی نہ چلے کہ اس میں کیا تھا، کریکٹر کون سے تھے، کیا ہوا کیا نہیں ہوا. تو اب ہم اپنے آپ کی آزمائش کریں گے، جو ہم نے سیکھا ہے اس کے بارے میں جانیں گے کہ ہمیں اب کچھ آیا بھی ہے یا نہیں آیا.